جو تمہارا رب ہے میرا بھی تو وہی ہے، پوچھنے کے آئے ہو؟ یہ بات نقل کرنے کے بعد مولانا عبدالبر لکھتا ہے فریق مخالف کا رائٹر ہے، کہتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جامع نحو میں ملائکہ کے بھی صاف لگتے ہیں نا۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جیسا کہ میں نے کیا تھا جو ہمارے اسلاف کے عقائد ہے، میرے شیخ طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نام و نسب ایک بات لکھتے ہیں، ایک مرتبہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ گئے وزیر کے پاس، وزیر کے پاس گئے، ان کے پاس ایک بیٹھے تھے مولانا صاحب، ان کا نام تھا مولانا مزید۔ کیا نام تھا؟ مولانا مزید۔ اتفاق کیسا ہوا، مولانا مزید جو ہیں یہ یزید پر لعنت کرنے کو جائز نہیں کہتے تھے، کہتے یزید کو لعنت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اتفاقاً وہ بیٹھے تھے، ادھر سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ علامہ جامی جب پہنچے نا تو وزیر نے سلام کلام کے بعد سوال یہ کیا کہ علامہ جامی یہ جو مولانا مزید ہیں ان کا عقیدہ یہ یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سنیے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ علامہ جامی سے پوچھا، عاشق رسول سے سوال کیا، استاد العلماء سے سوال کیا، امام العلماء سے سوال کیا، بتائیے یزید کے بارے میں یہ کہتے ہیں لعنت کرنا جائز نہیں، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے برجستہ جملہ کہا، فرمایا صد بر یزید صد بر مزید، صد بر یزید صد بر مزید، فرمایا 100 اودے اتے تے 100 اے دے اتے بھی لعنت، یعنی جیڑا نہ مننے کلے یزید تے لعنت نہیں پاونی، جیڑا نہیں مننے 100 اے دے اتے بھی ہوئی۔ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں مزید کے 2 معنی آتے ہیں، ایک ہے مولانا کا نام، اگر نام مراد ہو تو پھر معنی ہوگا 100 اس پر 100 اس پر، اور دوسرے لفظوں میں مزید یہ اس میں مفعول کا صیغہ بھی ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ بھی ہے جس کا معنی زیادہ کیا ہوا، مطلب بنے گا 100 ہکواری 100 نال دنیا نہیں ہے، فرمایا تو ہکواری نہ ہونا 100 ڈبل ہو جائے۔ تو اب یہ وہ عقیدہ ہے امام احمد بن حنبل نے عطا کیا تھا، عمر بن عبد العزیز نے عطا کیا تھا، علامہ جامی عطا کر رہے ہیں، وہی عقیدہ تاجدار گلو سرکار عطا کرتے ہیں، وہی عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہمارے عقائد وہ عقائد ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا سلسلہ نسب درمیان سے ٹوٹتا نہیں ہے، ہمارا نسب مشکوک نہیں ہے، نسب ان کا مشکوک ہوتا ہے جن کا درمیان سے واسطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی میں راستے میں کتاب پڑھ رہا تھا، پہلے بھی پڑھی تھی، 12 مرتبہ پڑھی ہے، اکاڑے کے ایک مولانا ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ایک غیر مقلد کے ساتھ ان کا مناظرہ ہو رہا تھا، تو ان کے ساتھ چونکہ یہ حنفی تھے وہ غیر مقلد تھے، بحث یہ ہو رہی تھی کہ بر صغیر میں اسلام لانے والا کون ہے، بر صغیر میں اسلام لانے والا کون ہے۔ اب مقابلے میں تھا غیر مقلد، یہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، اب بر صغیر میں اگر ان کے مولوی اسلام لاتے تو نام پیش کرتے نا، بات میرا خیال ہے نہیں توجہ سے آپ نے سماعت فرمائی، یعنی سوال تھا غیر مقلد کا کہ بر صغیر میں اسلام لانے والے کون ہیں، اب ان کے اگر مولوی بر صغیر میں اسلام لانے والے ہوتے تو اپنے کسی مولوی کا نام لیتے، کہنے لگے بر صغیر میں اسلام لانے والے داتا گنج بخشری حجویری ہے، بر صغیر میں اسلام لانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ تو اپنے مولویوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اب جب غیر مقلد پوچھتا ہے کہ بر صغیر میں اسلام لانے والا کون ہے، اپنے مولویوں کے نام نہیں بتاتے کیونکہ جانتے ہیں وہ تو اسلام لائی نہیں، اسلام لانے والا داتا گنج بخشری حجویری ہے، اسلام لانے والا خواجہ معین الدین اجمیری ہے، اسلام لانے والا فضل خیر آبادی ہے، اسلام لانے والا کون ہے؟ یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام آیا ہے۔ اس لیے ہمارا سلسلہ نسب درمیان سے نہیں ٹوٹتا، جن کا نسب ٹوٹتا ہے گڑبڑ ان کے نسب میں ہوتی ہے، ہمارا سلسلہ روحانی نسب، ہمارا سلسلہ نسب آپ قدرت گنج کرم والے کا سلسلہ نسبت دیکھتے جائیں تو کڑی در کڑی امام عالی مقام تک جائے گا۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تاجدار گولوہ سرکار کا دیکھیے تو سلسلہ نسب براہ راست میرے مصطفیٰ کی ذات تک جائے گا، اس لیے کہ ہمارا سلسلہ درمیان سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرے نا، شک کرے تو مولوی تو دلائل دیتے ہیں نا، تو یہ جو ہمارے اکابر یہ دلائل نہیں دیتے ہیں، یہ مشاہدے کرا دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اخبار الاخیار شریف میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، حوالہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اخبار الاخیار شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوچوی سرکار، یہ بخارا سمرقند ڈیرے سے لکھا،
یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے آپ ضلع بکھر کے علاقے میں تشریف لائے, یہاں ڈیرا لگایا. ایک سادات خاندان تھا, ان کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو, میں ان میرج ہوں, مجھے رشتہ دے دو, میں بھی سید ہوں, تم بھی سید. وہ کہنے لگے کہ سید کے لیے ضروری ہے سلسلہ نسب, شجرہ نسب ہوتا ہے, تمہارا شجرہ نسب کہاں ہے؟ آپ فرمانے لگے بھائی میں تو ادھر سے ہجرت کر کے آ رہا ہوں, سارا کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں, شجرہ نسب تو میرے پاس نہیں ہے. وہ کہنے لگے ہم آپ کو سید مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ جب تک کسی کا نسب نامہ نہ ہو تو وہ کیسے پتہ چلے گا کس سے سلسلہ تعلق رکھتا ہے؟ تو پیر جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, یہ سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, اپنا بنایا بھی ہو سکتا ہے. ایسا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں مدینے پاک, نانا جان سے پوچھتے ہیں, اگر میرے آقا کہہ دے میرا بیٹا ہے پھر مان جاؤ گے؟ اگر میرے آقا کہہ دے پھر مان جاؤ گے؟ کہا چلے. آپ نے وہاں سے 2 سادات لیے, مدینہ تشریف آ گئے, وہاں جا کے کہا السلام علیکہ یا جدی, نانا جی آپ پر سلام ہو. روزہ پاک سے آواز آئی میرے بیٹے تم پر بھی سلام ہو نا. فرمایا بتاؤ وہ شجرہ نسب دیکھنا چاہتے ہو یا یہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو بھائی سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب کیا بتا رہے ہیں؟ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کا عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو پتہ یہ چلا ہمارا سلسلہ نسب درمیان سے ٹوٹتا نہیں ہے, منقطع نہیں ہوتا. کسی بھی آستانہ عالیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت کو دیکھ لے, ان کا سلسلہ نسب براہ راست میرے مصطفیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے. عزیزان گرامی, عرض کر رہا تھا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ شیخ ابو الحارث رحمہ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑی شہرت سنی. بڑے عالم ہیں, بڑے بحر العلوم ہیں, بڑی روحانی شخصیت ہے, لیکن میرے کچھ سوالات میں جو حل نہیں ہو رہے. فرماتے ہیں میں ذوالنون مصری کے پاس جاتا ہوں, ان سے اپنے مسائل پوچھوں گا, میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب آپ وہاں پہنچے اتفاق کیسا ہوا, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلے وصال ہو چکا تھا. جب حضرت ابو الحارث وہاں گئے, ذوالنون مصری کا وصال ہو چکا تھا. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو الحارث نے حضرت ذوالنون مصری کے مزار پہ بیٹھ کے مراقبہ کیا. کہ حضرت میں تو آیا تھا آپ سے مسئلے پوچھنے کے لیے, آپ سے سوالوں کے جواب لینے کے لیے, آپ دنیا سے جا چکے ہیں تو میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ فرماتے ہیں مراقبہ کر رہے تھے, مراقبے میں آنکھ لگ گئی, یوں کہ ادھر نہیں لگی ادھر لگ گئی تھی. تو خواب میں مراقبے میں ذوالنون مصری فرماتے تم سوال کرتے دو, میں ابھی بھی جواب دے سکتا ہوں. وہ سوال کرتے گئے, ذوالنون مصری ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے. تو اب یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ بیان کرنے والے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے اسلاف کے عقائد و نظریات ہے, اہل سنت کے عقائد و نظریات بھی وہی ہے, اور ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں ہمارا سلسلہ نسب جو ہے یہ براہ راست میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک پہنچتا ہے. اس لیے آپ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے, پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک جتنے مجدد آئے ہیں ان تمام کے عقائد ایک ہیں, اور وہ عقائد اہل سنت کے عقائد ہیں. البتہ اس 14ویں صدی میں ایک فریق نے یہ کہا کہ ہمارا مجدد تھانوی ہے, ایک نے کہا ہمارا نواب صدیق اثر خاں بھوپالی ہے, ہم نے کہا ہمارے مجدد امام احمد رضا ہیں. ہمارے ایک استاد بھائی تھے, ہمارے استاد بھائی تھے علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ابھی تھوڑی عمر میں تھوڑی دیر میں پہلے وصال ہوا ہے, جامعہ قادریہ فیصل آباد میں مدرس تھے. تو فریق مخالف کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا تحریری, تو عنوان تھا مسئلہ حیات النبی. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہی ترتیب رکھی, فرمانے لگے پہلی صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جتنے مجدد ہیں سارے کے سارے حیات النبی کے قائل ہیں, سارے کے سارے حیات النبی کے قائل ہیں. باقی رہا 14ویں صدی, اس میں سنی امام احمد رضا کو مانتے, تم تھانوی کو مانتے ہو, وہ نواب صدیق اثر خاں بھوپالی کو مانتے ہیں. ان کی کتابوں کے حوالے دے کے لکھا, کہا حیات النبی کا عقیدہ تینوں مجدد مانتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کو فریق مخالف بھی ماننے پر مجبور ہے, اس لیے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کریم کے محبوب نے ہمیں عطا کیا تھا. اس لیے سنیو, اپنی قسمت پہ ناز کرو, اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا تھا. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ, ہاں البتہ ہماری تھوڑی سی سستی ہے, اگر اس کی طرف آپ توجہ کریں, میں آپ سے فقط درخواست بھی نہیں کروں گا, بڑے محبت سے اور اعتماد اور وصول سے عرض کروں گا, وہ کمی کیا ہے؟ ہمارے اندر علم کی کمی ہے,
علم کے کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. شاید میں نے پہلے مثال عرض کی تھی کہ نہیں, اب مثال دینا چاہتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. ادھر ادھر آدمی کیوں ہوتا ہے؟ ایک آدمی یہاں آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں اکاڑے جانا چاہتا ہوں. آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں, بھئی یہ جی ٹی روڈ ہے, مین روڈ پہ چلے جائیں, آگے سیدھا اکاڑا آ جائے گا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ اکاڑا کس جگہ پر ہے. میری مثال پہ ذرا غور کرو اور بات کو ذہن میں رکھے جائیے. جس وقت وہ آگے گیا تو بائی پاس ہے, اب سڑکیں بن گئی دو. اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ اکاڑے جانے والا دائیں طرف والا راستہ جائے گا یا بائیں طرف والا جائے گا. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, میں پرچیز. اب ذرا غور کیجیے, اب اس بندے کو معلوم نہیں تھا کہ اکاڑے کون سا راستہ جاتا ہے, دائیں طرف والا جاتا ہے یا بائیں طرف والا جاتا ہے, اس کو علم نہیں ہے. اب وہاں ایک آدمی کھڑا ہے, یہ بندہ اس سے راستہ پوچھتا ہے, میں نے اکاڑے جانا ہے, تو وہ دائیں طرف والا چھوڑ کے بائیں طرف والا بتا دیتا ہے, بائی پاس والا. تو وہ بندہ اس کے کہنے پر چلا جائے گا یا نہیں چلا جائے گا؟ کیوں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے اکاڑے کون سی سڑک جاتی ہے. اس نے اس بندے کی زبان پہ یقین کیا, چلا گیا, بے شک آگے یہ راستہ کہیں چلا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر اس بندے کو علم ہو کہ اکاڑے یہ دائیں طرف والی سڑک جاتی ہے, بائیں طرف والی نہیں جاتی ہے, اب وہ بندہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دے بھائی اکاڑے یہ سڑک نہیں جاتی ہے, اکاڑے یہ راستہ جاتا ہے, اب وہ بندہ اس بندے کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا؟ بولیے, اب کیوں نہیں مانے گا؟ پتہ چل گیا. اب اس کو یقین ہے, علم ہے کہ اکاڑے یہ راستہ نہیں جاتا, یہ جاتا ہے. جب علم ہوگا وہ سر پہ قرآن رکھ کے بھی کہہ دے, یہ اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ جانتا ہے. آج اگر سنی جان لیتا مدینے کو سڑک کون سی جاتی ہے اور رائے کون سی جاتی ہے, اگر یہ راستے کا علم ہو جائے, یہ پتہ چل جائے ڈاکٹر صاحب کی سڑک کون سی ہے, رائے بیت کی کون سی ہے, اگر اس کا علم ہوگا تو وہ کبھی رائے نہیں جا سکتا کہ داتا کا راستہ یہ جاتا ہے. یہ کیوں جاتا ہے؟ اس راستے کو جانتا نہیں ہے. اس راستے کو جاننے کے لیے آپ کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے. اب آپ کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو مولوی بھی دین میں کوئی ڈنڈی مار جاتے ہیں, علم خالص نہیں ہوتا, مسئلے کوئی کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے. بھائی میں تو اس طالب علم, بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. آج ایک بڑا معروف مسئلہ چلتا پی اس دور دے اندر, کسی گھر دے اندر خالص دودھ نہیں ملتا کہ لب جاندہ تو خالص دودھ. آج حلیم کمپنی والے آ گئے, نیسلے والے آ گئے, سارے دودھ لے گئے, ملائی کٹ کے پاؤڈر پا کے بندے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. ہوں اگر دودھ خالص لبنا ہوئے بازاروں نہیں لبدا, گل سمجھ آئی کیویں لبے گا؟ وہ دا بڑا آسان طریقہ ہے, ایک مجھ آدھی لے آؤ, آدھے کلے پہ بنو, پٹھے پاؤ, او چوتے شامی پیو, خالص ہے کہ نکلی. گل سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے. بھائی مولوی تے یقین نہ کرو, آدھا پتر علم پڑھا لو, جب تھوڑا پتر پڑھ کے گھر آ جائے گا ہوں خالص نہیں لبے گا کہ نہیں لبے گا؟ دس گل نہیں سمجھ آئی میرا خیال. ہوں میرا سوال ہے, اگر کسی بندے دے دو بیٹے نے, میں گنجے کرم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کم از کم ایک بیٹا ضرور دین کے لیے وقف کرے. کیا خیال ہے, کرو گے ایسا؟ زبانی دعویٰ نہیں ہے, اپنے شیخ طریقت کے آستانے پر بیٹھے ہیں, یہ یونیورسٹی بن رہی ہے. میں ثناء اللہ طیبی صاحب سے پوچھ رہا تھا کتنے طلباء پڑھتے ہیں, فرماتے 2 سال ہوئے بھی اتنے ہیں. اگر 2 سال میں یہاں کوئی پرائیویٹ سکول ہوتا اتنی تعداد ہوتی. انگریز کا غلیظ ترین علم پڑھنے کے لیے فیسیں بھی دیتے ہو اور بچوں کا دماغ اور عقیدہ بھی خراب کراتے ہو, کیوں نہیں ہوتا حضرت کربا والا کی یونیورسٹی میں اور ہمارے اکابرین کے جو دینی مدارس ہیں وہاں اپنے بیٹوں کو بھیجو, ایمان بھی سلامت رہتا ہے, دنیا بھی سلامت رہتی ہے. کیوں نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو؟ کیا انگریز کا علم آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے؟ کیا انگریز کے علم میں زیادہ تاثیر ہے؟ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. حضرت سلمان, حضرت پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جس نے آنے بعد میں قصد پیش کیا تھا, وہ سکول کا علم جانتا تھا یا کتاب کا علم جانتا تھا؟ کون سا علم پڑھا ہوا تھا مجھے بتائیے. کیا کسی کالج اور یونیورسٹی کے فاضل ہیں؟ مجھے بتائیے آپ, یہ کون سا علم پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ وہ علم ہے جو میرے مصطفیٰ سے مدینے کی طرف سے آیا ہے.